کچھ ہی دیر میں غیاث چچا اور محلے کے دیگر بزرگ بھی طاہر بھائی کے گھر پہنچ گئے۔ غیاث چچا کی وجہ سے محلے والوں نے کھل کر طاہر بھائی سے جھگڑے کی اصل وجہ نہیں پوچھی، لیکن خود غیاث چچا بھی کچھ الجھے سے نظر آ رہے تھے۔ طاہر بھائی نے سب کو یہی بتایا کہ غالباً اکو کو ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے ان کا جواب سنے بغیر ہی ان پر حملہ کر دیا۔ انہیں خود نہیں پتا کہ اکو کے ذہن میں کیا خناس سمایا ہوا ہے، لیکن محلے کے سارے بزرگ اس بات پر مصر تھے کہ اب وہ اکو کو مزید اس محلے میں برداشت نہیں کریں گے۔ غفور چچا نے بنا کسی کو بتائے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے علاقہ ایس ایچ او کو بھی اطلاع کر دی تھی۔ طاہر بھائی نے بڑی مشکل سے سب کو کسی نہ کسی طور مطمئن تو کر دیا، لیکن وہ خود بھی جانتے تھے کہ بات اب بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ پہلا چرچ۔ اگلا ایک ہفتہ بھی اکیڈمی میں اسی قسم کے مختلف عذابوں سے نبرد آزما ہوتے گزر گیا۔ ہماری روٹین میں تھوڑی بہت تبدیلی اس دن آئی جب ہمیں شام کو کھیل کے میدان کی بجائے سوئمنگ پول تیراکی سکھانے کے لیے لے جایا جاتا۔ ہفتے کے 6 دنوں میں سے ہر دن ایک ہاؤس کے لیے مخصوص تھا۔ قاسم ہاؤس کی باری جمعرات کو آیا کرتی تھی۔ پہلے دن جب ہمارے انسٹرکٹر نے ہمیں پانی میں اتارنے کی کوشش کی تو ہم 11 کے 11 اس طرح رسیاں توڑا کر بھاگے جیسے کوئی قربانی کا بکرا کسائی کے ہاتھوں سے نکل کر بھاگتا ہے، لیکن آس پاس موجود دیگر سینئر کیڈٹس نے ہمیں اٹھا کر پانی میں پھینک دیا۔ ایک بار تو مجھے یوں لگا کہ جیسے میں نیچے سے اوپر ہی نہیں آ پاؤں گا۔ دوسری مصیبت یہ تھی کہ پانی کے اندر رہتے ہوئے چلایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بہرحال رفتہ رفتہ ہمارا پانی سے ڈر ختم ہونے لگا۔ ہماری ٹریڈ بھی اب کافی بہتر ہو گئی تھی، اور اب راستے میں کسی جونیئر کیڈٹ کی پتلون بھی شاذ و نادر ہی اترا کرتی تھی۔ اب ہفتے میں 2 مرتبہ ہمیں گھڑ سواری سکھانے کے لیے بھی لے جایا جاتا۔ اصفر کو گھوڑوں سے بہت ڈر لگتا تھا، لہٰذا گھوڑوں نے بھی طے کر لیا تھا کہ جب بھی موقع ملے وہ اصفر کو زمین پر ضرور پٹخیں گے، جبکہ مجھے اور فیصل کو ایک مرتبہ گھوڑے لے کر بھاگ گئے تھے۔ نہ جانے اچانک ہم دونوں کے گھوڑوں کو کیا ہوا اور وہ جنگلہ پھلانگ کر اچھلے، اور ہمارے لاکھ چیخنے کے باوجود وہ دور گھاس کے میدانوں کی جانب بھاگتے چلے گئے۔ ہمارے پیچھے ہمارے انسٹرکٹروں نے گھوڑے دوڑائے اور جانے کتنی دور سے ہمیں گھوڑوں سمیت پکڑ کر واپس لائے۔ بعد میں کلاس کے دوران مجھے فیصل نے بتایا کہ اس نے گھوڑے کے کان میں کچھ ایسا کہا تھا جس سے وہ ناراض ہو کر بھاگ اٹھا تھا، اور میرا گھوڑا اسے دیکھ کر خود پہ قابو چھوڑ بیٹھا تھا۔ پرنسپل صاحب نے انوار صاحب کو جو مجھے انڈر آبزرویشن رکھنے کے لیے جو 1 ہفتہ دیا تھا وہ بھی گزر چکا تھا، لہٰذا اگلے روز کلاس لگتے ہی وہ مجھے پرنسپل کے کمرے میں لے گئے اور انہوں نے پرنسپل کے سامنے میری مایوس کن رپورٹ رکھ دی۔ میں اب تک اکیڈمی میں استعمال ہونے والے بیشتر انگریزی کے لفظ سمجھ چکا تھا اور بول بھی سکتا تھا، مثلاً پریڈ کے تمام کوشن، سینئرز کی ڈانٹ، پی ٹی آفیسرز کے مخصوص جملے، بیروں اور بٹلرز کی باتیں، لیکن مجھے ابھی تک کورس کی کتابوں میں سے ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آیا تھا۔ میں نے اپنے طور پر خود بھی ہر طرح کی کوشش کر لی تھی، لیکن اتنا مشکل کورس اتنے کم عرصے میں سمجھنا میرے لیے ناممکن تھا۔ پرنسپل صاحب نے میری رپورٹ غور سے پڑھی۔ سچ پوچھیں تو دل ہی دل میں کہیں اندر اس بات سے خوش بھی تھا کہ یہ لوگ آخر کار خود ہی مجھے اکیڈمی سے نکال دیں گے، کیونکہ میں ان کے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ کمانڈر صاحب نے انوار صاحب سے کہا کہ وہ مجھے ان کے دفتر میں ہی بیٹھا رہنے دیں اور خود جا کر اپنی کلاس اٹینڈ کریں۔ انوار صاحب کے جانے کے بعد انہوں نے اپنی میز کی دراز سے بسکٹ کا ایک ڈبہ نکالا اور اس میں سے مجھے بسکٹ نکال کر کھانے کو دیا۔ میں سب سمجھ رہا تھا۔ اب کچھ ہی دیر میں کمانڈر صاحب مجھے یہ خوشخبری سنائیں گے کہ مجھے اکیڈمی سے نکالا جا رہا ہے، اسی لیے وہ پہلے مجھے خوش کرنے کے لیے یہ بسکٹ وغیرہ کھلا رہے ہیں تاکہ مجھے زیادہ صدمہ نہ ہو۔ میں مزے سے بسکٹ کھا رہا تھا۔ پرنسپل صاحب میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے میری رپورٹ اٹھوائی اور بغور اسے دیکھا اور بولے،
ہاں بھائی، کیڈٹ نمبر 8336، یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی. تم نے پچھلے ایک ہفتے میں محنت تو بڑی کی لیکن کلاس میں امپروو نہیں کر پائے. البتہ تمہاری پریڈ کی رائڈنگ اور سوئمنگ کے علاوہ گیمز کی رپورٹ A1 ہے. دیٹس گڈ. میں نے انہیں بتایا کہ میں نے اپنی جانب سے پوری کوشش کر کے دیکھی ہے لیکن میں خود بھی اس معاملے میں بے بس ہوں. پرنسپل صاحب نے گہری سی سانس لی اور بولے، تمہارے ابو نے مجھے تمہاری تعلیم اور اسکول کے مضامین کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا. میں جانتا ہوں کہ ایک دم سے اردو میڈیم سے انگلش میں سوئچ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال اب تم بتاؤ عادی، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں ان کی بات سمجھا نہیں. شاید وہ چاہتے تھے کہ میں خود اپنی زبان سے انہیں کہہ دوں کہ مجھے یہاں سے فارغ کر دیا جائے. چلو یوں ہی صحیح، مقصد تو اس جیل سے چھٹکارا ہی ہے نا، چاہے میں خود کہوں یا وہ مجھے جانے کو کہیں. میں نے انہیں کہا کہ میں اپنی کلاس میں بہت شرمندگی محسوس کرتا ہوں کیونکہ میں ان سب کی طرح انگریزی نہیں بول سکتا، اپنا سبق یاد نہیں کر سکتا، کاپی پر ہوم ورک نوٹ نہیں کر سکتا. سارے سینئر کیڈٹس بھی میرا مذاق اڑاتے ہیں، میرے سامنے ہی مجھے انگریزی میں جانے کیا کچھ سناتے رہتے ہیں لیکن میں انہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا. ان سب باتوں کی بھی خیر ہوتی اگر میں اپنی کلاس میں ہی کم از کم اتنا تو بہتر ہوتا کہ اگلے آنے والے امتحانات میں ہی پاس ہی ہو جاتا، لیکن یہاں تو یہ بھی ناممکن دکھائی دے رہا تھا. میں نے پرنسپل صاحب کو یہ بھی بتایا کہ میں آج تک اپنے اسکول میں کبھی فیل نہیں ہوا تھا بلکہ ہر بار اول یا دوم ہی نظر آتا تھا. اب یہ میرے لیے مکمل ڈوب مرنے کا مقام ہوگا اگر میں اکیڈمی میں فیل ہو جاتا. میں نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس بے عزتی سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ مجھے واپس شال کوٹ بھیج دیں. ابھی چند دن ہی گزرے تھے، میں بآسانی واپس جا کر اپنا ہائی اسکول پھر سے جوائن کر سکتا تھا. ہاں البتہ اتنے دن تک جو اکیڈمی والوں نے میری مہمانداری کی ہے اس کے لیے میں تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں. پرنسپل نے دلچسپی سے میری ساری باتیں سنی. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پڑھائی کے علاوہ مجھے اور کوئی دوسرا مسئلہ تو وہاں درپیش نہیں تھا. میں نے انہیں بتایا کہ اور تو کوئی خاص مشکل نہیں لیکن مجھے میس میں کھانا کھاتے وقت جس عذاب سے گزرنا پڑتا تھا اس کی ساری تفصیل میں نے انہیں الف سے لے کر یہ تک سنا دی. میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ اب جب میری یہاں سے واپسی کا فیصلہ ہو ہی چکا ہے تو برائے مہربانی میرے گھر واپس جانے تک میرے کھانے پینے کا بندوبست کہیں اور کر دیا جائے کیونکہ گزشتہ ایک ہفتے سے میں میس کے ان سخت اصولوں کی وجہ سے پیٹ بھر کر کھانا تک نہیں کھا سکا تھا. پرنسپل صاحب میری بات سن کر ہلکے سے مسکرا دیا. مجھے اس لمحے وہ بہت بھلے انسان محسوس ہوئے. ویسے تو اکیڈمی میں ان کا بہت روب تاب تھا اور چہرے مہرے سے وہ کافی سخت گیر انسان محسوس ہوتے تھے، لیکن آج مجھے محسوس ہوا کہ وہ بھی میرے ابا کی طرح اوپر سے انتہائی سخت گیر جبکہ اندر سے ایک ہمدرد اور محبت کرنے والے انسان ہیں. کمانڈر صاحب نے مجھ سے میرا فائنل فیصلہ پوچھا. اوکے، تو کیڈٹ عباد تم واپس اپنے گھر جانا چاہتے ہو؟ چلو ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے تمہارے ابا جان کو خبر کرنا ضروری ہے کہ وہ خود آ کر تمہیں لے جائیں گے یا پھر ہم خود تمہیں یہاں سے بھجوانے کا کوئی بندوبست کریں. پرنسپل صاحب گھوم کر اپنی کرسی کی جانب آئے اور میز پر پڑے ٹیلی فون سے انہوں نے کوئی نمبر ملایا. کچھ دیر تک انتظار کرتے رہے. میرا یہاں بے چینی سے برا حال ہو رہا تھا کہ جانے ابا پر یہ خبر سن کر کیا اثر ہوگا، لیکن پرنسپل صاحب انہیں یہ بھی تو ضرور بتائیں گے کہ میں نے اپنی جانب سے کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی تھی. میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ دوسری طرف سے لائن مل گئی. پرنسپل صاحب نے کھنکار کر کہا، جی میں کمانڈر اسرار اللہ بول رہا ہوں. جی کیا میں رفیق اللہ صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ جی بہتر ہے. کچھ دیر تک پرنسپل صاحب انتظار کرتے رہے اور پھر دوسری جانب ابا کے آ جانے پر انہوں نے ساری صورتحال ان پر واضح کر دی. مجھے ان کی سب سے اچھی بات یہ لگی کہ
وہ ہر جملے کے بعد یہ ضرور کہتے کہ نہیں نہیں، عباد تو اپنی جانب سے بہت محنت کر رہا ہے، لیکن یہاں کا کورس ہی اتنا مشکل ہے کہ اس بیچارے سے کچھ بن نہیں پا رہا۔ جی جی جی، اچھا، اوہ، یہ تو بہت بری بات ہے۔ اچھا، انہوں نے ایسا کہا؟ یہ تو بہت بری بات ہے۔ اچھا چلیں، آپ کہتے ہیں تو یوں ہی صحیح۔ پرنسپل صاحب جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے، اور یہاں میرا بے چینی سے برا حال ہو رہا تھا۔ آخر یہ دونوں کن لمبی چوڑی کہانیوں میں پڑ گئے تھے؟ جلدی سے فیصلہ کر کے بات ختم کرنی چاہیے تھی۔ آخر خدا خدا کر کے پرنسپل صاحب نے فون رکھا اور میری طرف پلٹے۔ تمہارے ابا جان راضی ہو گئے ہیں۔ خوشی کے مارے میرے ہاتھوں سے بسکٹ کا ڈبہ نیچے گر گیا، جسے میں نے جلدی سے اٹھا کر واپس میز پر رکھا اور جلدی سے پرنسپل صاحب سے پوچھا، وہ ناراض تو نہیں تھے نا مجھ سے؟ وہ آپ کی بات تو سمجھ گئے تھے نا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے؟ نہیں نہیں، ناراض تو وہ بالکل نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی ایک الجھن بتائی ہے جسے سن کر میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ تمہیں واپس بھجوانے سے پہلے تمہارے کازنز اور چچا زادوں سے کیا بہانہ کیا جائے۔ میں پرنسپل صاحب کی بات سن کر چونک گیا۔ میرے چچا زادوں کا کیا ذکر نکل آیا تھا اس وقت؟ پرنسپل صاحب نے مجھے بتایا کہ میرے کیڈٹ کالج آنے کے بعد میرے کازنز نے بہت سی باتیں بنائی تھیں کہ دیکھ لینا آدھی ہفتہ 10 دن بھی کیڈٹ کالج میں نہیں نکال پائے گا، اور انہوں نے میرے بہن بھائیوں سے شرط بھی لگائی تھی کہ آدھی دوسرے ہفتے ہی واپس نہ لوٹ آیا تو جو چور کی سزا وہ ان کی سزا۔ غصے سے میرا برا حال ہو گیا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ وہ سب مجھ سے جلتے ہیں۔ یہ ضرور عابد، ساجد اور روبی وغیرہ ہوں گے۔ انہی کو میرے کیڈٹ کالج آنے سے بہت زیادہ تکلیف تھی۔ میں نے جلدی سے پرنسپل صاحب سے پوچھا کہ کیا ابا نے یہی 3 نام بتائے ہیں؟ کمانڈر صاحب نے جلدی سے سر ہلایا اور کہا کہ میرے ابا تک بھی یہ بات پہنچ چکی ہے، لہٰذا اب وہ صرف اس بات سے پریشان ہیں کہ عادی صاحب جب واپس آئے گا تو ان سب خاندان والوں کا سامنا کیسے کرے گا۔ یہ سن کر تو میں خود بھی گہری سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ واقعی معاملہ سنگین تھا۔ مجھے عابد وغیرہ سے یہ امید ہرگز نہ تھی کہ میرے پیچھے وہ خاندان بھر میں ایسی باتیں کر کے مجھے بدنام کریں گے۔ پرنسپل صاحب نے مجھے گہری سوچ میں ڈوبے دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے۔ پھر خود ہی بولے، ویسے میرے ذہن میں تمہاری اس مشکل کا ایک حل موجود ہے، اگر تمہیں قبول ہو تو۔ میں نے جلدی سے سر ہلایا، کیونکہ اس وقت میرے آس پاس وہی ایک میرے مسیحا تھے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنے کازنز کا منہ بند کرنے کے لیے چند ہفتے یہاں مزید ٹھہر جاؤ۔ ایک دم سے واپس جاؤ گے تو وہ سب تمہارا بہت مذاق اڑائیں گے۔ تم یہاں مزے سے رہو اور پڑھائی وغیرہ کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی چاہے تو کلاس آیا کرو، جی نہ چاہے تو نہ صحیح۔ البتہ تمہارے واپس جانے تک تمہاری انگریزی اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ تم وہاں انگریزی بول کر سب کا منہ بند کر سکو، ورنہ انہیں شک ہو جائے گا کہ تم کیڈٹ کالج گئے بھی تھے یا نہیں۔ میں نے ان کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، کیونکہ اصل مسئلہ ہی تو انگریزی کا تھا۔ پرنسپل صاحب نے تفصیل سے مجھے بتایا کہ میرے باقی ماندہ دنوں کے لیے انہوں نے سوچا ہے کہ مجھے اکیڈمی کے پچھلے حصے میں ٹیچرز اور باقی سٹاف کے چھوٹے بچوں کے لیے جو گرامر سکول ہے وہاں کی ننس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہاں کی بڑی مدر اور باقی نن سسٹرز مجھے میرے فارغ وقت میں ہی انگریزی زبان اور انگریزی رکھ رکھاؤ اور کھانے پینے کے طریقے بھی اچھی طرح سکھا دیں گی۔ اس طرح جب میں واپس شال کوٹ جاؤں تو وہاں سارے خاندان کے سامنے میری سب کی نہ ہو سکے۔ مجھے ان کی یہ تجویز اچھی لگی، کیونکہ اب اتنی دور آ ہی گیا تھا تو کچھ سیکھ کر ہی جانا بہتر تھا۔ میں نے سوچا کہ جب میں ٹھیک طرح سے یہاں کی انگریزی سیکھ لوں گا تو وجو آپی کو بھی جا کر پڑھا دیا کروں گا، پھر ہم دونوں کو طاہر بھائی کی محتاجی سے بھی نجات مل جائے گی۔
میں نے پرنسپل صاحب کو کہا کہ مجھے ان کی تجویز منظور ہے۔ انہوں نے خوشی سے چٹکی بجائے۔ دیٹس گڈ، میں جانتا ہوں تم ایک بہادر کیڈٹ ہو۔ پرنسپل نے فون اٹھا کر کسی کو چند ہدایات دیں اور جب میں جانے لگا تو انہوں نے مجھے نصیحت کرنے کے انداز میں کہا کہ انگریزی بھی باقی زبانوں کی طرح صرف ایک زبان ہے۔ میرے آس پاس جو بچے انگریزی لکھ اور بول سکتے ہیں، اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ انہوں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے آس پاس اور اسکول میں سب کو یہ زبان بولتے سنا تھا، اس لیے وہ یہ زبان سیکھ گئے۔ اور اگر میں آج سے دل لگا کر یہ زبان سیکھنے کی کوشش کروں گا تو کوئی وجہ نہیں کہ چند ہفتوں میں بھی یہ سب کچھ نہ سیکھ سکوں۔ شرط صرف انتھک محنت اور زبان سے لگاؤ ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ اب جب ہماری ملاقات ہوگی تو وہ مجھ میں واضح تبدیلی محسوس کریں گے۔ پرنسپل کے کمرے سے نکل کر میں واپس اپنی کلاس میں آ گیا۔ فیصل اور اصفر کو مجھ سے سب کچھ جان لینے کی شدید بے چینی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میری آزادی کا پروانہ آ گیا ہے اور اب بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے جب میں یہاں سے پھر ہو جاؤں گا۔ ان دونوں نے وجہ سن کر اپنے سر پیٹ لیے کہ کاش وہ بھی اردو میڈیم ہوتے۔ خواہ مخواہ انہوں نے اپنا سارا بچپن اس فضول زبان کو سیکھنے میں برباد کر دیا اور آج وہی زبان ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ اس دن اتنے دنوں کے بعد پہلی مرتبہ دوپہر کے کھانے کے بعد میری اتنی ہمت ہوئی کہ میں نے گھر سے لائے اپنے سامان اور سوٹ کیس کو کھول کر تفصیل سے دیکھا، ورنہ پہلے دن ضرورت کی چیزیں نکالنے کے بعد میں نے اپنے سامان کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، کیونکہ جانے کیوں جیسے ہی میں ان چیزوں کو دیکھتا تھا مجھے شدت سے گھر کی یاد ستانے لگتی تھی۔ تبھی میرے بڑے سوٹ کیس کے اندر رکھے اس تھیلے پر میری نظر پڑی جو غیاث چچا نے اسٹیشن پر بھاگ دوڑ میں ابا کے حوالے کیا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس تھیلے کو کھولا۔ سب سے اوپر وجو آپی نے میرے لیے مبارکباد کا ایک کارڈ رکھا تھا جس میں اپنے ہاتھ سے انہوں نے میرے لیے بہت سی دعائیں لکھی تھیں۔ میری آنکھیں ایک دم ہی بھیگنے لگی تھیں۔ میں نے جانے کتنی بار اس کارڈ کو پڑھا ہوگا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وجو آپی یہیں کہیں میرے آس پاس ہی موجود ہیں۔ ویسے بھی جب میں نے ان کا دیا ہوا تھیلا کھولا تھا تو ان کی خوشبو میرے آس پاس ساری ڈومیٹری میں بکھر گئی تھی۔ کارڈ کے نیچے میری پسندیدہ چاکلیٹس تھیں، پھر کچھ کہانیوں کی کتابیں، جیومیٹری باکس، میرے پسندیدہ کارٹونز کے بہت سے سٹکرز، وجو آپی کا وہ پین جو مجھے بہت پسند تھا، اور بہت سے نئے پین، رنگین پینسلیں اور جانے کیا کیا۔ میری حالت بری تھی۔ میں سامان دیکھتا جاتا اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے جاتے۔ یہ تو اچھا تھا کہ اس وقت باقی سارے بچے نیچے گراؤنڈ میں سینئر کیڈٹس کا فٹ بال میچ دیکھنے گئے ہوئے تھے اور بیرک خالی تھے، ورنہ ان سب کے سامنے مجھے بڑی مشکل ہو جاتے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ وجو آپی کی دی ہوئی یہ چیزیں اس کیڈٹ کالج جیسی فضول جگہ پر استعمال کر کے ان کی توہین نہیں کروں گا، بلکہ ہمیشہ انہیں سنبھال کر اپنے پاس رکھوں گا۔ کچھ ایسا ہی حال میرا اپنے گھر کے سامان کو دیکھ کر بھی ہوا۔ امی، بھیا، ہمارا اور ابا کی دی ہوئی چیزوں کو میں نے نہایت عقیدت سے فردن اپنی آنکھوں سے لگا کر چوما اور سنبھال کر واپس رکھتا گیا۔ اس دن پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ میرے ابا نے کتنی محنت سے پائی جوڑ کر میرے لیے یہ سامان خریدا ہوگا۔ نئی پینٹ شرٹس کے کئی جوڑے، نئے شلوار کرتے، نئے جوتے، نیا کوٹ، نئے سویٹر، نئے بنیان، نئے رومال، نیا شیشہ، غرض ہر چیز نئی تھی، حتیٰ کہ نیل کٹر تک انہوں نے نیا لے کر سوٹ کیس میں رکھوایا تھا۔ مجھے خواہ اپنے آپ پر ہی غصہ آنے لگا کہ مجھ جیسے ناکارہ اور فضول لڑکے پر انہیں اس قدر خرچہ کرنے کی آخر ضرورت ہی کیا تھے؟ پھر اوپر سے ٹرین کے آنے جانے کے ٹکٹس کا خرچہ الگ۔ میں نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ ان میں سے حتی الامکان نئی چیزیں بچا کر رکھوں گا اور گھر واپس جاتے ہی امی کے حوالے کر دوں گا کہ انہیں بازار میں واپس دے کر ابا کے پیسے واپس لے آئیں۔ ابھی میں انہیں مستقبل کے سپنوں میں کھویا ہوا تھا کہ نہ جانے کہاں سے ہمارے ہاؤس ماسٹر فہد صاحب دبے پاؤں چلتے ہوئے ہماری بیرک میں داخل ہو گئے۔ میں نے ہڑبڑا کر جلدی سے اپنا سوٹ کیس بند کر دیا۔
وہ اپنی آنکھوں پر لگے موٹے سے چشمے کے عقب سے میری جانب مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ باقی کیڈٹس کے ساتھ میچ دیکھنے کیوں نہیں گئے؟ میں نے انہیں بتایا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہاؤس ماسٹرز پر عموماً اس قسم کی باتوں کا اثر کچھ کم ہی ہوتا تھا۔ انہوں نے فوراً مجھے گیمز ڈریس پہن کر باقی کیڈٹس کو جوائن کرنے کا حکم دیا اور تب تک وہیں کھڑے رہے جب تک میں ہاؤس سے نکل نہیں گیا۔ اسی دن شام کو ہمارا ہاؤس بٹلر جمعہ مجھے اکیڈمی کے اس حصے میں لے گیا جہاں ٹیچرز اور سٹاف کے بنگلے بنے ہوئے تھے اور جہاں ان کے بچوں کا گرامر سکول اور جونیئر سیکشن موجود تھا۔ یہاں پر باقی تمام کیڈٹس کا داخلہ ممنوع تھا اور میں نے دیکھا کہ یہ تو ایک الگ ہی دنیا تھے۔ بڑے بڑے خوبصورت بنگلے، پارک، کھانے پینے کی دکانیں، دیگر ضرورت کی چیزوں کے لیے ایک خوبصورت سی چھوٹی مارکیٹ، بچوں کے لیے پلے لینڈ، جھولے اور ایک چھوٹی سی پہاڑی پر بنا خوبصورت سا چرچ اور کانوینٹ اسکول کی عمارت۔ مجھے تو جگہ کسی پرستان کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ یہاں نہ تو پی ٹی آفیسرز کے کرخت چہرے تھے، نہ سینئر کیڈٹس کی بک بک اور سزا کا ڈر۔ ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ جمعہ میرا ہاتھ تھامے اس سڑک پر چل رہا تھا جس کے دونوں اطراف سرو کے اونچے اونچے درخت موجود تھے۔ ان درختوں کے عقب میں دور کہیں سورج ڈھل رہا تھا اور پرندے اپنے گھروں کی جانب لوٹ رہے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا تو ہر درخت کی ایک شاخ پر ان پرندوں کے لیے لکڑی کا ایک خوبصورت چھوٹا سا گھر بھی بنا رکھا تھا اور ایسے ہر گھر پر ایک نمبر بھی لگا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم بل کھاتی سڑک سے ہوتے ہوئے اوپر پہاڑی پر بنے کانوینٹ کی عمارت کے پاس پہنچ چکے تھے۔ چرچ کے سامنے ایک بہت بڑا سا صحن تھا جس میں ترتیب وار اینٹیں یوں لگی ہوئی تھیں کہ دور سے سورج مکھی کا بڑا سا پھول محسوس ہوتی تھیں۔ اسی مناسبت سے اینٹوں پر پیلا اور بھورا رنگ بھی کیا گیا تھا۔ جمعہ نے آگے بڑھ کر چرچ کے دروازے پر لگی بڑی سی گھنٹی ہلائی اور دور کہیں چرچ میں اندر بھی ویسے ہی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ شاید اس گھنٹی کی ڈوری اندر بھی کسی ایسی ہی چھوٹی لوہے کی گھنٹی سے بندھی ہوگی۔ کچھ ہی دیر میں سفید لباس میں ملبوس ایک مہربان سے چہرے والی عورت نے دروازہ کھولا۔ جمعہ نے اسے بتایا کہ میرا نام کیڈٹ عباد ہے اور ہمیں کمانڈر صاحب نے یہاں بھیجا ہے۔ عورت نے مسکرا کر ہمیں خوش آمدید کہا اور ہمیں چرچ کی عمارت میں بنی ایک راہداری سے گزار کر اس جانب لے آئے جہاں دفاتر بنے ہوئے تھے۔ ایک دفتر میں ہمیں بٹھا کر وہ چند لمحوں کے لیے معذرت کر کے چلے گئے اور پھر کچھ ہی دیر میں ایک ملحوظ سے چہرے والی بہت گورے رنگ کی ایک خاتون اندر داخل ہوئی۔ پتہ چلا کہ یہی بڑی مدر کیتھی ہیں جو یہاں کی انچارج ہیں۔ مجھے تو وہ انگریز ہی لگ رہی تھیں، لیکن جب ان کے منہ سے میں نے اردو سنی تو میں حیران ہی رہ گیا۔ انہوں نے مجھ سے میرا نام وغیرہ پوچھا اور میرے لیے چائے بسکٹ بھی منگوایا۔ انہوں نے جمعہ سے کہا کہ پرنسپل صاحب کا پیغام انہیں مل چکا ہے اور وہ کیڈٹ عباد کو اپنے کانوینٹ میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ انہوں نے جمعہ کو یہ تاکید بھی کی کہ وہ روزانہ شام 4 بجے مجھے یہاں چھوڑ جایا کرے اور رات 8-9 بجے یعنی سیکنڈ پریپ سے پہلے مجھے واپس لے جایا کرے۔ گویا کل سے روزانہ 4 گھنٹے مجھے یہاں گزارنا تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان 4 گھنٹوں میں 2 گھنٹے میری انگلش اور دیگر مضامین کی ٹیوشن ہوا کرے گی اور باقی 2 گھنٹے مجھے اکیڈمی کے دیگر طور اتوار چلنا پھرنا، کھانا پینا اور مختلف مواقع کے مختلف لباس اور رواجوں وغیرہ کے بارے میں سکھایا جائے گا۔ چائے کے بعد انہوں نے جمعہ کو تو واپس بھیج دیا اور خود مجھے لیے کانوینٹ اور چرچ کے مختلف حصوں کی سیر کرواتے رہیں۔ 5 بجے کے قریب انہی کی طرح سفید لباس پہنے ایک خوبصورت سی جونیئر نن ہیلن آ گئی۔ مدر کیتھرین نے مجھے بتایا کہ ہیلن ہی میرے تمام مضامین کی ٹیوشن ٹیچر ہوگے۔ انہوں نے ہیلن سے پوچھا کہ شیرل کہاں ہے؟ ہیلن نے بتایا کہ شیرل آج اپنے پاپا کے ساتھ شہر گئی ہوئی ہے، البتہ کل سے وہ بھی اپنے وقت پر آ جائے گی۔ پھر ہیلن نے خود ہی مجھے بتایا کہ شیرل پڑھائی کے علاوہ دیگر امور کے لیے میری ٹیچر مقرر کی گئی ہے۔ چرچ میں سبھی لوگ اس قدر ہنس مکھ تھے کہ کچھ دیر کے لیے تو میں اکیڈمی کے کرخت اور بیزار کن ماحول کو بھول ہی گیا تھا۔
مدر کیتھی نے مجھے ہیلن کے حوالے کر دیا اور خود عبادت کے لیے اندر چرچ کی مرکزی عمارت کی جانب بڑھ گئیں۔ ہیلن بہت دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی اور اس نے مجھ سے میرا مکمل تعارف بھی حاصل کر لیا تھا، لہٰذا اب طے یہ ہوا کہ کل سے میں اپنی تمام کتابیں بھی آتے ہوئے ساتھ لے آیا کروں گا۔ اس کے علاوہ جب شیرل ٹیچر کل سے آ جائیں گی تو جو کچھ وہ بتائیں، مثلاً میرے لباس وغیرہ میں سے کوئی لباس تو وہ بھی مجھے پہن کر آنا ہوگا یا ساتھ لے کر آنا ہوگا۔ مجھے اس شام وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا اور رات کے 8 بھی بج گئے۔ میں اس وقت چونکا جب ہمارا ہاؤس بٹلر جمعہ مجھے لینے کے لیے واپس آ پہنچا۔ میں ہیلن سے رخصت ہو کر جیسے ہی کانوینٹ اور چرچ کے رہائشی علاقے سے باہر نکلا اور میں نے اکیڈمی کی طرف جاتی سڑک پر قدم رکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی گہرے خواب سے جاگ کر اٹھا ہوں۔ میرے ہاؤس تک پہنچنے سے پہلے ہی میرے سارے ہم جماعتوں کو میرے آنے کی خبر ہو چکے تھے۔ وہ سبھی مجھ سے اکیڈمی کی اونچی لمبی اور خاردار تاروں سے ڈھکی ہوئی 4 دیواری کے باہر کی دنیا کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، جبکہ چند میٹرک اور فرسٹ ایئر کے کیڈٹس بھی ہاسٹل کے دروازے پر مجھ سے یہ پوچھنے کے لیے کھڑے تھے کہ میں نے وہاں کانوینٹ میں کتنی لڑکیوں کو موجود پایا، ان کے نام کیا تھے اور کیا انہوں نے مجھ سے قاسم ہاؤس کے سینئر کیڈٹس کے بارے میں پوچھا تھا یا نہیں۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ اکیڈمی کی 4 دیواری کے باہر چرچ والی یہ دوسری 4 دیواری تو واقعی سینئر کیڈٹس کے سپنوں کی دنیا ہے، کیونکہ وہ سب صبح پریڈ کے وقت اس 4 دیواری سے لڑکیوں کی کالج بس کو نکلتے ہوئے دیکھتے رہتے تھے اور انہوں نے کئی مہارخوں کو اس بس میں بیٹھے جاتے دیکھا تھا۔ میں پہلا کیڈٹ تھا جسے انتظامیہ نے خود اس 4 دیواری تک رسائی کی اجازت دی تھی، ورنہ کئی کیڈٹس تو اس 4 دیواری کے آس پاس بھٹکنے کی پاداش میں ہی ہفتوں کی سزا کھاتے رہے تھے۔ تمام سینئر کیڈٹس نے مجھے کسی نہ کسی لبنہ، نائلہ، ٹینا، اینی، پنکی یا ناہید وغیرہ کا اتا پتہ معلوم کرنے کی منتیں کی۔ یوں اس دن کا اختتام نائٹ فالن کے بعد یوں ہوا کہ عادی محمد بن قاسم ہاؤس کا سب سے اہم کیڈٹ بن چکا تھا۔ بوا کی افواہ۔ کہتے ہیں کچھ سرگوشیوں کی رفتار چیخوں سے بھی تیز ہوتی ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ طاہر بھائی اور اکو کے جھگڑے سے بھی منسلک تھا۔ لوگ تو شاید کسی طور اس واقعے کو بھلا بھی دیتے، لیکن شکورن بوا کی خسر پھسر نے محلے داروں کی یادداشت سے یہ انہونی کبھی مٹنے نہ دے۔ نام تو ان کا شکورن تھا، لیکن آج تک کسی نے انہیں کبھی خدا کا شکر ادا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ شکورن بوا آدی کے محلے کی سب سے قدیم شے تھیں۔ جب آدی کے ابا دور دراز کے علاقے سے ٹرانسفر ہو کر اس شہر میں تعینات ہوئے تھے اور اس کالونی میں آ کر بسے تھے، شکورن بوا تب سے بھی پہلے کی یہیں آباد تھیں۔ محلے کی جانے کتنی نسلیں ان کے سامنے ہی جوان ہو کر اب بڑھاپے کی دہلیز پر دستک دے رہی تھیں، لیکن شکورن بوا بھی ویسی کی ویسی ہی تھیں۔ لگائی بجھائی اور ادھر ادھر کی لگانا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ گزر بسر کے لیے انہوں نے گھر ہی میں بچوں کے لیے میٹھی گولیوں، کھٹے میٹھے چورن، پیکٹ میں بند املی، خشک شہتوت اور ایسی ہی جانے اور کتنی علم غلم چیزوں کی دکان سجا رکھی تھی۔ جب اسکول کی چھٹیاں ہوتی تو محلے کے بچوں کا پسندیدہ مشغلہ صبح اٹھنے کے فوراً بعد جیب میں چونی اٹھنی ڈال کر شکورن بوا کے ڈپارٹمنٹل سٹور کا رخ کرنا ہی ہوتا تھا۔ راجا اور عادی بھی شکورن بوا کے مستقل گاہکوں میں شامل تھے۔ اب یہ راجا کی بد قسمتی تھی کہ وہ طاہر بھائی اور اکو کے جھگڑے کے وقت وہاں موجود نہیں تھا، یا پھر شکورن بوا کی خوش قسمتی ہے کہ وہ عین اسی وقت اپنے شٹل کاک برقعے سمیت اسی دکان کے لیے خریدا ہوا سامان اٹھائے گزر رہی تھیں جب اکو نے طاہر بھائی کے سر پر آہنی مکے سے وار کیا تھا۔ طاہر بھائی کے سر سے نکلتی خون کی پھوار دیکھ کر حواس باختہ ہو کر جب وہ چیخی تھی تب ہی باقی راہگیر اس جانب متوجہ ہوئے تھے۔ یہ انکشاف انہوں نے ہی سب سے پہلے کیا تھا
کہ دونوں لڑکوں میں ہاتھا پائی سے پہلے انہوں نے کسی ایک کے منہ سے وجیحہ کا نام خود اپنے کانوں سے سنا تھا۔ یہ تو غیاث چچا کا روب داب بھی ایسا تھا کہ انہیں کھل کر اپنے زرعی خیالات کے اظہار کا موقع نہیں مل سکا، ورنہ اب تک وہ محلے کے ہر گھر میں اس بات کا ڈھنڈورا پیٹ چکی ہوتی۔ کچھ لوگ خود بھی شکورن بوا کی عادات سے واقف تھے، اور کچھ غیاث چچا اور ان کے معزز خاندان کا بھی لوگوں کو دھیان تھا، اس لیے مردوں نے تو اگر اسے کچھ کہتے سنا بھی تو وہیں جھڑک کر چپ کروا دیا۔ رہی بات محلے کی عورتوں کی، تو وجہ آپی ان کے سامنے ہی بچی سے جوان ہوئی تھیں، وہ سب ان کے کردار سے اچھی طرح واقف تھیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود شکورن بوا کی زبان کو مستقل لگام دینا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اب جانے یہ سرگوشیاں غیاث چچا کے خاندان تک اس وقت پہنچ پائی تھیں یا ابھی وہ لوگ ان افواہوں سے لا علم تھے کہ جب سکینہ خالہ اور وجہ آپی نے طاہر بھائی کی عیادت کے لیے ان کے گھر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ محلے میں ایک دستور عام تھا کہ کسی کے گھر مہمان بن کر جانے سے پہلے کسی بچے کو بھیج کر اطلاع کروا دی جاتی تھی، تاکہ اچانک جانے سے کسی کو زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ جھگڑے کے دوسرے دن وجہ آپی نے اپنے گھر کے دروازے سے باہر جھانکا تو راجا اور گڈو پہلے سے ان کے پہرے پر موجود تھے۔ دونوں نے چونک کر وجہ آپی کو دیکھا۔ آپی نے اشارے سے ان دونوں کو پاس بلایا اور انہیں طاہر بھائی کے گھر ان کی اماں کو پیغام دینے کا کہا کہ سکینہ خالہ اور وجیہہ ان کے گھر آنا چاہتے ہیں۔ راجا نے گڈو کو وہیں آپی کے گھر کے باہر چھوڑا اور خود بھاگتے ہوئے طاہر بھائی کے گھر آ پہنچا، اور عزیزہ خالہ یعنی کہ طاہر بھائی کی اماں کو آپی کا پیغام دیا۔ انہوں نے حسب معمول 100 بار آئیں، ان کا اپنا گھر ہے، اس کا جواب راجا ہی کے ساتھ بھجوا دیا، جسے راجا نے دوسرے ہی لمحے وجہ آپی کے گھر جا کر انہیں منتقل بھی کر دیا۔ اور پھر جب وجہ آپی اور سکینہ خالہ طاہر بھائی کے گھر کے لیے نکلیں تو راجا نے ہوشیاری سے گڈو کو بھی ان کے پیچھے طاہر بھائی کے گھر بھیج دیا۔ تبھی شکورن بوا بھی اپنے دروازے پر پڑی چک اٹھا کر باہر نکل آئیں، اور انہوں نے راجا سے پوچھا، ہے بچے ادھر آ، یہ کون دو ابھی طاہر میاں کے گھر گھسی ہیں؟ راجا نے انہیں بتایا کہ وجہ آپی اور سکینہ خالہ ہیں۔ یہ سن کر بوا چمک کر بولے، ہاں ہاں، وہ کیوں نہ جائیں گی مزاج پرسی کو، سبھی جانتے ہیں کہ دونوں لونڈے اپنی وجیہہ بھی کی لگائے ہوئی لڑائی ہی تو لڑ رہے تھے۔ راجا کو ان کی بات سن کر غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ شکورن بوا کا پہلے ہی اتنا مکروس تھا اور ان کے ہاں سے ادھار کی اتنی چیزیں لے کر کھا چکا تھا کہ اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ شکورن بوا جس طرح لشتم پشتم باہر نکلی تھیں ویسے ہی فوراً واپس اندر بھی چلی گئیں۔ کچھ ہی دیر میں گڈو نے آ کر راجا کو رپورٹ دی کہ گھر میں طاہر بھائی سمیت سبھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو سکینہ خالہ نے جاتے ہی طاہر بھائی کی بلائیں لیں، کیونکہ طاہر بھائی نے ہمیشہ ان کی بیٹی کو بہترین نمبروں سے پاس کروانے کے لیے کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پھر انہوں نے بھی چھوٹتے ہی وہی سوال کیا جو سارے محلے کی زبان پہ تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی تھی کہ معاملہ اس قدر بڑھ گیا۔ گڈو نے بتایا کہ اس سوال پہ وجہ آپی نے جو اب تک سر جھکائے بیٹھی تھی نظر اٹھا کر طاہر بھائی کی جانب دیکھا۔ ان کی نظر میں طاہر بھائی کے نام ایک التجا تھی کہ اب مناسب یہی ہوگا کہ طاہر بھائی پوری بات کھل کر سب کو بتا دیں، لیکن طاہر بھائی نے وجہ آپی کی نظروں کی سنی انسنی کرتے ہوئے وہی مخصوص جواب دیا کہ اکو تو بس خواہ مخواہ ہی ان سے الجھنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے، ورنہ کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ سکینہ خالہ نے طاہر بھائی کو مشورہ دیا کہ ایسے لوگوں سے دور رہنا ہی شریف زادوں کے لیے بہتر ہے، آئندہ طاہر بھائی اس راستے سے ہی نہ گزریں جہاں وہ موا اکو ان کا راستہ کاٹنے کے لیے کھڑا ہو۔ اب سکینہ خالہ کو یہ بات کون سمجھاتا کہ راستہ تو وہ ان کی لاڈلی وجہ کا کاٹنا چاہتا ہے، لیکن ہر بار طاہر بھائی اس کی راہ کی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اکو نے پہلے اس رکاوٹ کو دور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے دن طاہر بھائی کی سر کی پٹی اتر گئی اور اس سے اگلے دن ٹانکے بھی کھل گئے۔
علاقہ ایس ایچ او نے 2 مرتبہ ان کے گھر کے چکر مزید لگائے تاکہ طاہر بھائی اکو کے خلاف رپورٹ کروانا چاہیں تو وہ درج کرنے کو تیار ہے، لیکن طاہر بھائی نے اسے ٹال دیا کہ یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، اور اب وہ غلط فہمی بھی دور ہو چکی ہے جس کی وجہ سے اکو ان سے لڑ پڑا تھا، لہٰذا ایف آئی آر درج کروانے کی ضرورت ہی نہیں۔ بالے نے اگلے روز راجا کو بتایا کہ اکو رات کے اندھیرے میں کل گھر کے اندر کودا تھا، لیکن اس کے ابا کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے اکو کو بہت بے عزت اور ذلیل کرنے کے بعد اسے گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اکو اسی وقت ان کے ساتھ چل کر طاہر بھائی اور اس کے گھر والوں سے معافی مانگے، لیکن اکو نے صاف انکار کر دیا کہ وہ مرتے مر جائے گا لیکن کبھی طاہر سے معافی نہیں مانگے گا۔ اس بات پر بالے کے ابا مزید بھڑک گئے اور انہوں نے اکو کو اسی وقت گھر سے نکل جانے کا کہا، ورنہ دوسری صورت میں انہوں نے پولیس کو بلانے کی دھمکی بھی دے دی تھی۔ اس پر اکو نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ باپ کو درمیان میں ہی ٹوک دیا کہ اسے اچھی طرح خبر ہے کہ وہ نیم حکیم یعنی کہ طاہر بھائی، وہ بھی آج کل پولیس کے ساتھ بہت راہ و رسم بڑھا رہا ہے، لیکن کوئی اس کو بھی جا کر خبر کر دے کہ اکو نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ اگر اس نے پولیس میں رپٹ درج کروانے کی غلطی کی تو اکو بھی چپ نہیں بیٹھے گا اور سارے شہر میں طاہر کے معاشقے کی خبر پھیلا دے گا۔ بالے نے راجا کو بتایا کہ شاید اس کے ابا کو تو اکو کی دی ہوئی اس دھمکی کی اتنی سمجھ نہ آئی، لیکن بالے کے کان اکو کی بات سنتے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اکو کا اشارہ کس طرف ہے، لیکن تب تک اکو کے ابا اس حد تک بفر گئے تھے کہ انہوں نے خود اکو کو ہاتھ سے پکڑ کر دروازے کے باہر کر دیا۔ بالے نے راجا کو یہ بھی بتایا کہ گھر سے نکلتے ہی اکو بالکل ہی ہتھے سے اکھڑ گیا اور اس نے وہی دروازے پر کھڑے کھڑے طاہر بھائی سمیت خود اپنے گھر والوں کو بھی سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں کہ اب وہ بھی چین سے نہیں بیٹھے گا اور نہ اپنے گھر والوں کو اور نہ ہی اسے چین سے بیٹھنے دے گا، جس کی وجہ سے آج اسے گھر بدر کیا گیا۔ اکو بہت دیر تک وہیں دروازے پر کھڑا بکتا جھکتا رہا اور پھر دیگر محلے داروں کے گلی میں جھانکنے اور دروازے کھلنے کی آوازیں سن کر وہاں سے کہیں چلا گیا۔ بالے کی زبانی یہ سارا ماجرا سن کر راجا اور باقی سارے دوست گہری سوچ میں پڑ گئے۔ انہیں تو صرف وجو آپی کی فکر ہی کھائے جا رہے تھے، لیکن یہاں تو طاہر بھائی کی جان کے بھی لالے پڑتے نظر آ رہے تھے۔ اب وہ کیا کریں؟ بس یہی ایک سوال ان سب کے ذہنوں میں کل بلا رہا تھا۔ نہ جانے ایسے موقعوں پر راجا کو آدی کی یاد بہت ستاتی تھی، کیونکہ جب ان سب کے دماغ ہتھیار ڈال دیتے تھے تب ایک آدی ہی تھا جس کی عقل ایسے میں کوئی دور کی کوڑی لے کر آتی تھی، لیکن آدی تو اس وقت یہاں سے ہزاروں میل دور جانے کن ظالموں کی چنگل میں پھنسا ہوا تھا۔ کاش آدی یہاں ہوتا، کاش کاش۔ راجا کا ذہن اسی ایک کاش کا ورد کرتا رہا، لیکن اسے کون سمجھاتا کہ ہماری زندگیاں ایسے بہت سے کاش کا مجموعہ ہوتی ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک کاش بھی اگر اپنی جگہ سے مٹ پاتا تو شاید ہم سب خود اپنی تقدیر لکھنے کی صلاحیت بھی حاصل کر لیتے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں تھا۔ کاش یہ ممکن ہو پاتا۔